السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصاص کے احکام وصیت کے احکام اور روزوں کے احکامات کی طرح مقدمہ بازی اور مالی معاملات میں بھی معاملہ خدا خوفی اور تقوی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یہاں اس آیت میں مزید یہ بتایا جا رہا ہے کہ حاکموں کو رشوت دے کر ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ یہ اس شخص کے بارے میں ہے کہ اس پر دوسرے کا قرضہ یا مال ہو، لیکن دوسرے شخص کے پاس اپنی ملکیت کا کوئی ثبوت نہ ہو، اور وہ شخص انکار کر دے اور مقدمہ عدالت میں چلا جائے تو وہ گناہ گار اور حرام خور ہے۔ فرمایا گیا ہے اس حالت میں اگر تمہیں معلوم ہو کہ تم ظلم کر رہے ہو تو ہرگز مقدمہ دائر نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی میں بہرحال ایک انسان ہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم ایک مقدمہ میرے پاس لاؤ اور تم میں سے ایک فریق دوسرے کی بنسبت زیادہ چرب زبان ہو اور اس کے دلائل سن کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، مگر یہ کہ جس کے حق میں کسی دوسرے کی چیز کا فیصلہ کروں تو وہ اس کے حق میں دوزخ کا ایک ٹکڑا ہوگا، یعنی عدالت سے اس کی ملکیت کا حق حاصل کرنے کے باوجود حقیقت میں وہ اس کا جائز مالک نہیں بن جائے گا۔ جج کے فیصلے سے حرام حلال نہیں ہو جاتا اور گناہ دھوکے باز کے ذمہ ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی صحابہ، کبھی کفار اور کبھی منافقین بعض اوقات سوالات پوچھا کرتے تھے۔ کفار نے شرارت سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں سوال پوچھا۔ چاند کیوں پیدا کیا گیا؟ چاند حلال بن جاتا ہے کیسے؟ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، تم یہ جواب دے دو کہ یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین اور حج کی علامتیں ہیں، یعنی حج کا احرام باندھنے کا وقت، حج سے باہر آنے کا وقت، روزہ بند کرنے اور روزہ کھولنے کا وقت، نکاح، طلاق اور عدت کا وقت، معاملات تجارت اور قرضوں کی ادائیگی کے اوقات وغیرہ۔ تمام دینی امور میں، تمام دنیاوی امور میں وقت کا حساب ضروری ہے۔ اہل عرب اور دوسری قوموں میں اوہام پائے جاتے تھے، جیسے کہ چاند سے اچھے یا برے شگون لینا، بعض تاریخوں کو صاد اور بعض کو منحوس سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ طلوع و غروب اور اس کی کمی بیشی، اس کی حرکت اور اس کے گہن کا اثر انسانی قسمتوں پر پڑتا ہے۔ انہی چیزوں کی حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کی گئی تھی، اسی لیے بتایا گیا کہ یہ ایک قدرتی جنتری ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ عربوں میں دوسری توہم پرستانہ رسموں کے ساتھ یہ رسم بھی رائج تھی کہ عرب کے لوگ جب حج کا احرام باندھ لیتے تو اپنے گھروں میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ پیچھے سے کود کر یا دیوار میں کھڑکی سی بنا کر داخل ہوتے تھے، اور اسی طرح جب سفر سے واپس آتے تو پھر بھی پیچھے سے داخل ہوتے تھے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ ایک بار ایک آدمی سفر سے آیا اور وہ سیدھا دروازے کی طرف سے داخل ہو گیا۔ لوگوں نے اسے لعنت ملامت کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس رسم کی نہ صرف تردید کی گئی بلکہ اس رسم کی یہاں اصلاح کی گئی ہے کہ نیکی دراصل اللہ سے ڈرنے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنے کا نام ہے۔ ان بے معنی رسموں کا نیکی سے کوئی واسطہ نہیں، جو محض باپ دادا کی اندھی تقلید میں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد قتال فی سبیل اللہ کے احکامات کا ذکر ہے۔ مدینہ میں مسلمانوں کی چھوٹی سی ریاست بن جانے کے بعد پہلی بار یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ قانون جنگ کے سلسلے میں قرآن کریم کا یہ پہلا حکم ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو جن کے ساتھ کفار برسر پیکار تھے صرف جنگ کی اجازت دی تھی، اس لیے کہ وہ مظلوم تھے۔ اب حکم دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس دعوت اسلام کی راہ میں مسلح مزاحمت کریں تو ان کو تلوار کا جواب تلوار سے دو۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نصیب فرمائے اور وہ اسلام قبول کر لے تو ان کا بنیادی حق یہ ہے کہ ان پر کسی قسم کا ظلم اور زیادتی نہ ہو، ان پر تشدد نہ ہو، ان کے خلاف کوئی اشتعال نہ ہو، ان کی راہ میں اس قسم کی رکاوٹیں نہ کھڑی کی جائیں جن کا مقصد لوگوں کو اسلامی نظام سے روکنے کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ جو شخص بھی دین اسلام میں داخل ہونا چاہے، اسلام قبول کرنا چاہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو جو اسے اسلام قبول کرنے، اس کی تبلیغ کرنے اور اسے اس دین پر قائم رہنے سے روکے۔ دنیا میں کوئی ایسا نظام نہ ہو جو اللہ کی ہدایت اور اس روشنی کو چھپائے یا عوام کو اللہ کی راہ سے گمراہ کیا جائے۔
یہ وہ بنیادی مقاصد تھے جن کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کو فرض کیا گیا۔ مشرکین قریش نے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا تھا۔ انہیں محض اس لیے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا کہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ جنگ صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے ہی ہو، اپنی کوئی دنیاوی یا مادی غرض نہ ہو۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور زخمیوں پر دست درازی کرنے، کھیتوں اور مویشیوں کو برباد کرنے سے منع کیا گیا، اور فتح حاصل کرنے کے بعد معاف کرنے اور درگزر سے کام لینے کا حکم دیا گیا۔ اہل عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے یہ قاعدہ چلا آ رہا تھا کہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم کے 3 مہینے حج کے لیے مخصوص تھے، اور رجب کا مہینہ عمرے کے لیے خاص تھا۔ ان 4 مہینوں میں جنگ اور قتل و غارت گری ممنوع تھی، تاکہ زائرین امن و امان کے ساتھ اللہ کے گھر تک جائیں اور پھر اپنے گھروں کو بھی واپس جا سکیں۔ اس لیے ان مہینوں کو حرام مہینے کہا جاتا تھا، یعنی حرمت والے مہینے۔ کہا جا رہا ہے مسجد حرام دارالامن ہے، اس لیے اس کے قریب نہ لڑو۔ اس کے بارے میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی تھی اور اسے دارالامان کہا گیا تھا۔ یہاں اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ ماہ حرام کی حرمت کا لحاظ کفار کریں تو مسلمان بھی کریں، اور اگر کفار اس حرمت کو نظر انداز کر کے کسی حرام مہینے میں مسلمانوں پر دست درازی کریں تو پھر مسلمان بھی ماہ حرام میں بدلہ لے سکتے ہیں۔ اس اجازت کی ضرورت اس لیے دی گئی کہ اہل عرب نے جنگ و جدل اور لوٹ مار کی خاطر نسی کا قاعدہ بنا رکھا تھا، جس کی روح سے وہ اگر کسی سے انتقام لینے کے لیے یا غارت گری کرنے کے لیے جنگ کرنا چاہتے تو کسی حرام مہینے میں اس پر چھاپا مار دیتے اور پھر اس مہینے کی جگہ کسی دوسرے حلال مہینے کو حرام کر کے گویا اس حرمت کا بدلہ پورا کر لیتے۔ اس لیے مسلمانوں کے سامنے یہ سوال پیدا ہوا کہ کفار اپنے نسی کے بہانے کو کام میں لا کر اگر حرام مہینے میں جنگی کارروائی کریں تو اس صورت میں کیا کیا جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو تنبیہ کر دی گئی کہ ظلم کا مقابلہ کرنے اور ظلم کا بدلہ لینے میں اپنی حدود سے آگے نہ بڑھیں۔ ان مقدس مہینوں اور مقدس مقامات کے اندر محض ضرورت کے تحت انہیں جنگ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر زمین میں فتنہ برپا ہو اور قتال نہ کیا جائے یا اللہ کے لیے تلوار نہ اٹھائی جائے تو وہ فتنہ اس سے بھی زیادہ سنگین نتائج پیدا کرتا ہے جو کہ جنگ کرنے یا قتال کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا تیار رہنے کو، کسی فتنے کا جواب دینے کو، اور اگر کوئی قوم مقابلے کو کھڑی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر مقابلہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد 2 مثالیں سامنے رکھ دی جاتی ہیں جن کو سامنے رکھ کر انسان اپنے آس پاس کے لوگوں کو پہچان سکے۔ پہلی مثال یہ دی جاتی ہے، زمین میں اگر کسی کو اقتدار اختیار حاصل ہو جائے تو پھر وہ زمین میں کیا کرتا ہے۔ ہم اپنے آس پاس ضرور اس مثال کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ جن کو اقتدار حاصل ہے اور وہ جن کو اقتدار حاصل نہیں تھا، کیا انہوں نے زمین پر امن قائم کیا یا انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا، اور اس کی روشنی میں ہم ان لوگوں کو پہچانیں۔ اور دوسری مثال اس شخص کی دی جاتی ہے جس کو شاید دنیا میں کوئی بدلہ نہ ملتا ہو، جو دنیا میں کسی سے توقعات نہ رکھتا ہو، لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنی جان کھپا دیتا ہے، جیسے ممکن ہو، جو کر سکتا ہو، بس اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہے۔ ایسے لوگ زمین میں خیر کا باعث ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہم پہچانیں۔ جہاد کے احکامات کے بعد اب مال خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ جہاد میں افراد کی طرح مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاد سے پہلے ایک مجاہد کو سامان جنگ کی ضرورت ہوگی، مثلا سواری اور اسلحہ وغیرہ۔ کہا جا رہا ہے اگر اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے مال خرچ نہیں کرو گے تو دنیا میں کفار سے مغلوب اور ذلیل ہو کر رہو گے، اور آخرت میں تم سے سخت باز پرس ہوگی۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وہ بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں۔ مزید تاکید کی جا رہی ہے کہ انفاق میں درجہ احسان تک پہنچو۔ اسلام میں جو مراتب ہیں، احسان ان میں بلند ترین مرتبہ ہے۔ جہاد کے معاملہ میں نفس انسانی کو احسان کے سپرد کر دیا جاتا ہے،
جو کہ اس ایمان کا بلند ترین درجہ ہے۔ اے اللہ ہمیں بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔